मुसलमानों, दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। और अरब की खामोशी और उनकी अयाशी बहुत कुछ ले डूबेगी। ग्रेटर इसराइल क्या है, ये ख्वाब है या हकीकत, इंतहाई मालूमात पर मबनी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखिए। इस साल के आगाज में इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा जारी किया जिसने हलचल मचा दी। ये नक्शा इनके अकाउंट्स पर जारी किया गया। इसमें सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, अमारात पूरा, दुबई, शारजा, अरब लीग, इन सब ने एहतजाज किया। लेकिन यही इनके नक्शों में भी कहीं ना कहीं स्पेशली मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुमालिक शामिल थे। 6 जनवरी को एक नक्शा जारी होता है इसराइल की ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसमें पैलेस्टाइन, शाम, जो तकरीबन ये जो अटैक्स किए गए हैं, जो उनकी चीज़ें जो है तबाह की गई हैं आफ्टर द रिजीम चेंज, वो एविडेंट है कि उनकी जो सलाहियत है उसको मफलूज किया गया है। लेबनान और जॉर्डन के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। इसराइल का दावा है कि इनकी सल्तनत की तारीख जो है वो 3000 साल पुरानी है। 3 बादशाह गुजरे, एक को ये सौल, दूसरे को डेविड और सोलोमन कहते हैं। दाऊद और सुलेमान भी यही नाम है। इन तीनों ने मिलकर 120 साल हुकूमत की। उनके दौर में यहूदी मजहब, सकाफत और मईशियत तरक्की कर गई और बाद में ये सब दुनिया भर में फैल गए। बादशाह सलमान के इंतकाल के बाद 931 बीसी में ये सल्तनत जो थी ये हिस्सों में तकसीम हो गई। यूं यहूदी भी बिखर गए। नॉर्थ में इसराइली सल्तनत और साउथ में यहूदी सल्तनत जो है वो बिखर सी गई। इसराइली सल्तनत 702 बीसी में असायरियंस के कब्जे में चली गई और यहूदी सल्तनत 568 बीसी में बेबीलोन्स के बादशाह नजर ने कब्जे में ले ली। इसराइल का कहना यह है कि तकसीम के बाद सदियों तक जंगों का सिलसिला चलता रहा, मगर जिल्ला वतन होने के बाद यहूदियों को दोबारा अपनी सल्तनत नहीं मिली। ये जो ग्रेटर इसराइल का आप नक्शा देख रहे हैं, ये इनके बकौल बाइबल में एक प्रॉमिस्ड लैंड है जिसके ये यहूदी हकदार हैं। अब याद रखें कि जो पूरी वेस्ट लॉबी है, उन्होंने इस दरखास्त को 1948 में इसराइल की एक रियासत के तौर पर कायम किया। ये रियासत मशरिक वुस्ता में फलस्तीन के नाम से जाने वाले देश में कायम की गई। ये वीडियो अमर कर लीजिए क्योंकि फलस्तीन को नक्शे से खत्म करने के बाद शायद नस्लों को फलस्तीन ऐसी ही वीडियोस में याद रहेगा। इसराइल ये भी कहता है कि आज मिडल ईस्ट का, मशरिक वुस्ता का वो वाहिद जमहूरी मुल्क है। इस इशू पर काफी तनाजा हुआ है। लोगों ने कहा कि इसराइल को माफी मांगनी चाहिए, मगर बात इतनी सादा नहीं जितनी सादा लगती है। ग्रेटर इसराइल की डिमांड काफी पुरानी है, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसे समझने के लिए डॉक्टर इसरार ने मुतद्दिद बार वीडियोस में भी इसका जिक्र किया और कहा भी यही जाता है कि क़यामत की निशानियों में इसराइल का फैलना आवेजा है। आपने बार बार यहूदियों के मुंह से एक जुमला सुना होगा, प्रॉमिस्ड लैंड। ये वही प्रॉमिस्ड लैंड है जिसका जिक्र ये बाइबल में करते हैं, पर कितनी अल्टरेशंस के साथ ये किसी को नहीं पता। जो लोग यहूदियत पर यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि इसराइल की जमीन नील दरिया से लेकर दरियाए फरात तक फैली हुई है। अगर ये इलाका आज के इसराइल को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। इसी को वो बड़ा, ग्रेटर, अजीम इसराइल कहते हैं। यहूदियों का कहना है कि एक दिन उनकी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब की सहराओं तक फैल जाएंगी और बहीरे रूम से इराक और फिर दरियाए फरात तक इन्होंने फैल जाना है। जनवरी 2024 में इसराइल के एक राइटर हैं एवी लिपकिन, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। इसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है ये फरात की दूसरी तरफ कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, ये यहां तक फैला हुआ है। हमारे पीछे बहीरा रूम है और सामने कुर्दिस्तान। मुझे यकीन है कि हम मक्का, मदीना और सिनाई की पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लेंगे
اور ان کے مطابق وہ جگہیں یہ پاک کریں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ. اکتوبر 2023 میں جب بدترین جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جنگ کہہ لیں یا جو نام دینا ہے آپ دے لیں, بربریت کہہ لیں, جس میں 40-50 ہزار سے اوپر مسلمان فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور مڈل ایسٹ اور امارات کی عیاشی, ان کی خاموشی بھی آپ کے سامنے ہے, اور بڑی جلد ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ نہیں دیکھیں گے, ان کی نسلیں ضرور دیکھیں گی. جو ان کی نسلوں سے واقف نہیں وہ صدام اور کرنل قذافی کا ماضی بھی پڑھ لیں, اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پڑھ لیں. ہم نے دیکھا کہ غزہ کے بعد اسرائیل لبنان میں بھی داخل ہوا اور کارروائیاں کی. غزہ کے آپریشن کے دوران کچھ اسرائیلی فوجیوں نے اپنے یونیفارمز پر گریٹر اسرائیل کا بیج بھی لگائی رکھا. جبکہ یہ کلیم سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو گریٹر اسرائیل کا ایشو دوبارہ سامنے آیا, کیونکہ اس نقشے میں جارڈن, فلسطین, لبنان, شام, جو کہ اب اسرائیل کے لیے حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں, عراق اور ایجپٹ کے کچھ حصوں کو بھی شامل دکھایا گیا. زائنزم کے بانی تھیودر نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل یا پرومس لینڈ کے نقشے میں فلسطین, لبنان, جارڈن, عراق, ایران, سیریا, مصر, ترکی اور سعودیہ عرب شامل ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 میں یو این نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں, ایک یہودی اور ایک عرب میں تقسیم کیا تھا. یروشلم جو تھا اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا گیا تھا, جہاں دونوں کے حقوق تھے, عربوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی. اس لیے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے بیگن, انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کی تقسیم غیر قانونی ہے, یروشلم ہمارا دارالحکومت ہے اور رہے گا. گریٹر اسرائیل کی سرحدیں واپس لائی جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں ملا, جو ان کا پرومس لینڈ ہے, وہ بہت کم ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی اسرائیل فلسطین پر ظلم کرتا ہے تو وہ حق سمجھ کر کرتا ہے, اور یہ مان لیتا ہے کہ عرب اس کی زمین پر قابض ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اس کلیم میں حقیقت کتنی ہے. کہا جاتا ہے کہ بائبل میں پرومس لینڈ کا ذکر ہے ہی نہیں. یہ جو پڑھاتے ہیں یا بتاتے ہیں یہ ایک مسخ شدہ خود سے لکھی ہوئی تحریر ہے. مگر ہم تاریخ کی اصلیت میں دیکھیں تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملے گا, اور یہودیوں کی جس سلطنت کی بات کی جاتی ہے اس پر بھی قیاس آرائی ہیں. اس لیے بہت سے مورخ اسے ایک افسانہ, مت سمجھتے ہیں. اصل تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہودی یہاں آباد تھے, مگر اسرائیل 1948 میں بنا جب یو این نے 1947 میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس پلان میں 2 الگ الگ ملک بنائے گئے, مگر اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا اور فلسطین کی زمین پر قابض رہا. اس میں ویسٹ بینک, جس میں ایکسٹریم اسرائیلی کولونائزیشن ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. جو مظالم ہے, جو جیلوں میں ظلم ہو رہا ہے, ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں, جو سب کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور فلسطین میں جہاں بچے, ایک ایک بچے کو بم سے, بارود سے اڑایا گیا, وہ بھی اصلیت آپ کے سامنے. اور صرف اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تاکہ انہیں دیا جائے, اور یہ پرومس لینڈ اور یہ ان کا حق ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ مصر اس حصوں پر جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اسرائیل نے امن کا معاہدہ کر رکھا ہے, جارڈن کے ساتھ بھی معاہدہ کر رکھا ہے, باقی عرب ممالک کے ساتھ بھی ابراہم اکارڈز کے تحت معاہدہ ہو چکا ہے. اس صورت میں جس پرومس لینڈ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی کوئی بھی چیز بنتی نظر نہیں آتی. لیکن جس طرح بھی سیز فائر کے بعد غزہ, ٹرمپ غزہ کی بات کی جا رہی ہے, جس کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بھی جنریٹ کی گئی ہے, جس میں ٹرمپ کو اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح وہاں جہاں 40-50 ہزار ناحق چلے گئے, وہاں لیٹ کر جوس پی رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, بیلی ڈانس ہو رہے ہیں. بالکل عربی کی جو عیاشی ہیں, جو امارات, جو دبئی میں ہوتا پھر رہا ہے, اس طرح کا ایک لینڈ دکھایا گیا جس کو ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ امپائر کہتا ہے, بالکل ویسے جیسے وہ دبئی کو سمجھتے ہیں. اور یہاں ایک عیاشی قدا بنانا ہے غزہ میں, ٹرمپ غزہ, وہ سب حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے. ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اگر یہ سب ہوتا رہا تو گریٹر اسرائیل جو وہ چاہتے ہیں وہ خواب ان امن معاہدوں کو چیرتا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. اب اس میں بہت بڑا سوال مسجد اقصیٰ ہے, اور اگر مسجد اقصیٰ پر ڈھایا گیا ظلم جو کہ ڈھایا جا رہا ہے,
اور قبضہ کر لیا گیا تو باقی عرب ممالک کی خاموشی ٹوٹ سکتی ہے اور یقینی طور پر پھر یہ مکہ اور مدینہ تک بھی آئیں گے اور یہ تیسری جنگ عظیم کا طبل بجے گا. اس لیے غزہ بڑا حساس معاملہ ہے. دوسری طرف ٹرمپ کی طرف آتے ہیں. ٹرمپ نے ٹیرفز لگائے ہیں, پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج ہلا دی ہے, چائنا کے ساتھ فساد پر چلا گیا ہے, 50 ملک پیروں میں آ گئے ہیں. امریکہ کی طاقت اب نوشتہ دیوار ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کتنا طاقتور ہو چکا ہے. اور اسرائیل جو کچھ ہے, گریٹر اسرائیل کا خواب اب 100-200 سال سے دور کی کہانی نظر نہیں آتی. اگر مڈل ایسٹ میں یہی تفرقہ بازی, فرقہ واریت, لڑائی اور عربیوں کی عیاشی جاری رہی, اس پورے زمن میں گریٹر اسرائیل کے خواب میں اور جو کچھ غزہ میں ہوا اکتوبر 23 کے بعد, مرکزی کردار پاکستان اور انڈیا, جن کو ایک کنورٹڈ مسلمز کہتے ہیں, ان کا نہیں. ان میں مرکزی کردار اسی عرب لیگ کا ہے, اسی مڈل ایسٹ کا ہے جو فرقہ واریت میں بٹی ہے, جس کو کنٹرول لینا چاہیے تھا. لیکن سعودیہ عربیہ جس طرح کام کر رہا ہے اور وہاں بھی بادشاہت کے بچاؤ کے لیے جس طرح امریکہ کے قدموں میں چیزیں گری ہیں, حالات مشکل ہیں. امارات میں بھی یہی سین ہے اور عیاشی, لڑکیاں, شراب, جوانی ان عرب لیگ کے سر پر اتنی سوار ہے, انہیں آگ میں جھلستے, بموں سے چیرے جاتے بچے, مائیں, بہنیں نظر نہیں آتی. اور اگر یہ سب ہوتا رہا تو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا اور گریٹر اسرائیل بنے گا. اور جس دن پوری مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل ابھر کر سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر مسلمان ملک غازہ ہوگا. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.